السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گا فیس بک کی محبت کا بھیانک انجام۔ خرم نے فیس بک پر ایک لڑکی سے دوستی کی اور پھر دوستی محبت میں بدل گئی، اور جب محبت شادی میں بدلنے والی تھی تو محبت کا کیا بھیانک انجام سامنے آیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور عبرت حاصل کیجیے گا۔ میں ہوں ہارون حسرت۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ہارون حسرت کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خرم ایک شادی شدہ لڑکا تھا، لیکن پھر بھی فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کی عزت اور پیسہ لوٹنا اس کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ کئی معصوم لڑکیاں اس کی درندگی کا شکار ہو چکی تھیں، لیکن جب قدرت انتقام پر آتی ہے تو وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تازہ واقعہ میں خرم نے فیس بک چلاتے چلاتے ایک فروا نامی لڑکی سے دوستی بڑھا لی، اور پھر یہ دوستی بڑھتے بڑھتے محبت کے درجے کو جا پہنچی۔ محبت کے بعد شادی کی سٹیج آتی ہے۔ خرم نے اصرار کیا کہ شادی سے پہلے ہمیں کسی جگہ ملنا ہوگا۔ خرم کا وہی پرانا ارادہ تھا کہ لڑکی سے رقم اور اس کی عزت لوٹے گا اور لڑکی کو روتا دھوتا چھوڑ کر اپنی راہ لے گا۔ فروا نے اسے جگہ اور وقت بتا دیا کہ فلاں وقت پر میں فلاں جگہ پر آپ کا انتظار کروں گی۔ خرم اپنا قیمتی موبائل، نقدی اور دیگر سامان لے کر آنکھوں میں حسین سپنے سجائے ہوئے جب فروا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اس کے گھر پہنچا تو فروا کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شکار خوب ہاتھ آیا ہے۔ فروا گھر میں اکیلی ہی تھی۔ اس نے خرم کو ایک کمرے میں بٹھایا اور خود اس کے خورد و نوش کا سامان لینے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دو ہٹے کٹے آدمیوں نے خرم کو اسلحے کے زور پر زبردستی قابو میں کر لیا اور خرم کو شور کرنے کا بھی موقع نہ ملا۔ فروا اس کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ البتہ ان دو ہٹے کٹے آدمیوں نے خرم سے اس کا قیمتی موبائل، نقدی اور دیگر سامان بھی چھین لیا۔ وہ خرم کو زبردستی گھر سے اٹھا کر ایک ویران سے ڈیرے میں لے گئے اور 3-4 دن خرم کو ویران ڈیرے پر رکھ کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور جنسی زیادتی کی ویڈیو بھی بنا لی گئی۔ جب ان کا دل خرم سے بھر گیا تو انہوں نے خرم کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو تمہاری یہ نازیبا ویڈیو فیس بک اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے۔ خرم نے جتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی تھی، قدرت نے آج ان سب کا حساب برابر کر دیا تھا۔ خرم کو معلوم نہ تھا کہ کبھی کبھی بھیڑوں کے باڑے میں سے بھیڑیا بھی نکل آتا ہے۔ خرم نے سوچا چلو جان بچ گئی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہوتا ہوا گھر واپس آ گیا اور گھر والوں کو بھی شرمندگی کے مارے سچی بات نہ بتائی۔ مگر ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ 2 مہینے گزرے تھے کہ مجرمان کی طرف سے کال آئی کہ ہمیں 2 لاکھ روپے پہنچا دو، بصورت دیگر تمہاری نازیبا ویڈیو فیس بک پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اب اتنی رقم اس بیچارے کے پاس کہاں تھی کہ وہ ان کو دے پاتا۔ مجبوراً اس نے ساری کہانی اپنے رشتہ داروں کو سنائی۔ اب آگے اس کہانی کا کیا بنتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر پولیس مجرموں تک پہنچ بھی گئی تو نقدی اور موبائل تو شاید واپس مل جائے، لیکن خرم کی کھوئی ہوئی عزت تو واپس نہیں آ سکتی۔ یہ صرف ایک کہانی ہے اور ہمارا معاشرہ ایسی سینکڑوں کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ میری نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ خدارا انٹرنیٹ کی محبت سے باز آ جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی فروا کی تلاش میں خرم کی طرح اپنی عزت، اپنا پیسہ اور اپنا سب کچھ گنوا کر منہ دیکھتے رہ جائیں اور وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کہانی کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی معصوم لڑکا یا لڑکی اس کہانی کو سن کر عقل حاصل کر لے
اور موبائل فون فیس بک وغیرہ کی دوستی سے باز آ جائے۔ یاد رکھیے، ہر لڑکی کی آئی ڈی کے پیچھے لڑکی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ کوئی مجرم چھپا ہوتا ہے جو آپ کی طاق میں ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے جذبات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہارون حسرت کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔